السلام دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ جرنلسٹ سلمان چوہان اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں ایک نیو اسٹوری پر حاضر ہوتا ہوں اپنی فیس بک آئی ڈی پہ۔ تو آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں بڑے ہی انٹیلیجنٹ اور بڑے مشہور شخصیت ہے۔ اگر جو مظلوموں کی آواز بلند کرنے والے تو سب سے پہلے ان کا نام آتا ہے۔ ان کا تعلق سندھ پولیس سے ہے اور یہ ڈی ایس پی انکروچمنٹ ممتاز منسی صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ سر آپ اپنا تعارف کرائیں جو ہمیں دیکھنے سننے والے ہیں آپ کے بارے میں جان سکیں۔ بھائی ڈی ایس پی ممتاز منسی انکروچمنٹ پولیس کراچی۔ سر یہ بتائیے کہ آپ اس سے کیسے آئے، کیا وجہ تھی آپ ڈی ایس پی نے پولیس نے اپنے ڈپارٹمنٹ جوائن کیا؟ صدم آواز آپ کی میں نے کہا سر یہ کیا وجہ تھی کہ آپ سندھ پولیس ڈپارٹمنٹ میں آئے اور آپ نے یہ ڈپارٹمنٹ جوائن کیا؟ سر لگتا ہے سر کے پاس انٹرنیٹ کا ایشو ہے۔ سر لگتا ہے آپ کے پاس انٹرنیٹ کا ایشو ہے۔ لگتا ہے سر اس وقت آفس میں ہیں اور انٹرنیٹ کا ایشو ہے۔ سر سے امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد آئیں اور ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں۔ سر واپسی آ چکے ہیں سر۔ امید کرتے ہیں کہ سر کا نیٹ کا ایشو ہے، آ رہا ہے لگتا ہے کراچی میں۔ جی سر آپ دوبارہ کہیے گا، ابھی آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی سر، نیٹ ایشو تھا۔ جی مجھے آواز آ رہی ہے، صدم آ رہی ہے۔ سر یہ بتائیے آپ کیسا ہوا ڈی ایس پی بنے اور کیا وجہ تھی آپ سندھ پولیس ڈپارٹمنٹ میں جوائن کیا؟ صدم میں نے بتایا کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں ہمارے اس طریقے سے ہماری ویکنسیاں ہوتی ہیں ریونیو ڈپارٹمنٹ میں، تو یہاں سے پھر جو ہے نا افسران بالا جو ہیں ڈی او بھیجتے ہیں، جو اچھے افسران ہوتے ہیں ان کے ڈی او پہ پھر ہمارا آرڈر ہوتا ہے۔ اسی طرح میرا بھی آرڈر ہوا، ڈی او آیا تھا، اس پہ آرڈر ہوا ہے 3 سال کے لیے انکروچمنٹ میں۔ یہ بتائیے کہ آپ جب ڈی ایس پی بنے تو کیسا فیل کرے گا، آپ کو کیسا محسوس ہوا جب آپ نے پولیس کر دیا؟ نہیں سر میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سر میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے، صدم آ رہی ہے مجھے۔ تو میں نے صاحب کو جب آپ ڈی ایس پی بنے، جب آپ کا انٹرویو کلیئر ہوا تو آپ کیا فیل کر رہے تھے جب آپ ڈی ایس پی کے فرض ڈیوٹی پہ گئے تھے؟ آپ کو کیا لگ رہا تھا؟ صدم میں نے آپ کو بتایا، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، شاید نیٹ کی پرابلم کی وجہ سے آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی۔ ہاں نیٹ کا پرابلم تھا اس وجہ سے۔ تو پولیس بچپن سے مجھے شوق تھا، پولیس کام کرتا رہتا ہوں، تو میری خواہش تھی کہ میں اس ڈپارٹمنٹ میں آ کے سوشل کام کروں، غریب لوگوں کا ساتھ دوں، تو الحمدللہ وہ سلسلہ آج تک ہمارا جاری ہے۔ تو شوق کی وجہ سے، میرا شوق تھا پولیس ڈپارٹمنٹ، اس لیے میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں آیا۔
بے شک سر، آپ نے بات کہی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب نے شوق لیا، آپ نے اچھا موقع چنا ہے کہ مظلوم کی آواز ہم بن گئے. صرف شور کر جو مظلوم آواز نہیں بلند کر سکتے تو میں نے اس کے ذریعے ایسی بات ہے. سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ انکروچمنٹ کے ڈی ایس پی کا کیا کام ہوتا ہے، تو اس کا کیا کام ہے؟ تو ہمارے جو ناظرین بتائیے، کافی لوگوں کو نہیں پتا کہ انکروچمنٹ اصل میں ہے کیا. پولیس جو ہے ایک ریونیو ڈپارٹمنٹ کی پولیس ہے. جو انلیگل چیزیں ہوتی ہیں، جو ناکلاس زمینیں ہوتی ہیں، ان پہ جو لوگ قبضہ کرتے ہیں لینڈ گریبر، ان کے خلاف کارروائی کرنی ہوتی ہے. اس کے لیے انکروچمنٹ پولیس بنائی گئی تھی. اور سینئر ممبر صاحب کے ہم ماتحت ہوتے ہیں. سینئر ممبر اس طرح ہوتا ہے ہمارا جیسے پولیس کا آئی جی سندھ ہوتا ہے. تو جتنے ہمارے مختار کار تپے دار ڈی سی صاحبان ہیں، یہ آ جاتے ہیں. یہ اختیارات ڈی سی صاحبان کے ہوتے ہیں. وہی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ چیز انلیگل ہے، یہ چیز لیگل ہے. اس پہ ہم لوگ کارروائی کرتے ہیں. تو سر ابھی بیچ میں جو آپ نے کارروائی کی تھی تو آپ پر کچھ لوگوں نے تنقید بھی کی تھی، تو سر یہ کیا معاملہ تھا؟ ہمارے یہاں بتائیں گے. کچھ لوگ آپ کی حمایت میں ریلی بھی نکال رہے تھے، اور کچھ لوگ آپ کے فیس بک پہ غلطی کر رہے تھے، تو اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین بتائیے. بڑا واقعہ سنا تھا ہم نے. انلیگل چیزیں اس پہ آپ انکروچمنٹ کرو. اس پہ ڈی سی صاحب نے ایک آرڈر ہمیں کیا تھا. اے سی صاحب، مختار کار تپے دار سارے موجود تھے. ان کی پارٹیشن پہ ہم آپریشن پہ وہاں پہ گئے تھے. وہاں پہ تو آپ کو پتا ہے پھر جو بھی ہوا. ہمارے لیے سارے قابل احترام ہیں. ہمارے کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دلچسپی نہیں ہے. باقی رہا عوام کا سوال، تو سارے میں کیونکہ سوشل بندہ ہوں، پولیس کے حق میں سوشل بندہ ہوں. تو سکھر کے دوستوں، لاڑکانہ کے ہوں، جکما آباد کے ہوں، شکارپور کے، پوری سندھ نے میرا ساتھ دیا. میں سب دوستوں کام کیا تھا. ہم رائڈ پہ تھے. ساری پبلک کو پتا تھا، عوام کو پتا تھا. انہوں نے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا اور انہوں نے ہمارا ساتھ بھی دیا. سر ہمارے جو یہاں پر پاکستان ہے، جو سچا ایمان ہوتا تو اسے غلط ٹھہرایا جا رہا ہے. جو صحیح کام نہیں کرے گا، آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ صحیح. جو صحیح کام کرے گا، مظلوم کی آواز اسی ڈپارٹمنٹ میں خاص طور پر اس کو عوام غلط کہتی ہے. تو کافی لوگوں نے، جو آج کل جو لوگوں کی جانب سے الزام لگایا جائے کہ طاقتور لوگوں کے بنگلے جو ہے انکروچمنٹ آفیسر ان کو ہاتھ تک نہیں لگاتے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح نہیں. دیکھو، ہر انسان کی اپنی اپنی رائے ہے. میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی آپریشن ہوا ہے وہ برابری کی بنیاد پہ ہی ہوا ہے. جس کی چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، مڈل کلاس کا بندہ ہو، ٹھیک ہے. جہاں پہ ڈی سی صاحبان ریونیو ڈپارٹمنٹ نے تصدیق کی ہے کہ بھائی یہ چیز انلیگل ہے، یہاں پہ انکروچمنٹ بنتی ہے، ہم وہاں پہ کھڑے انہوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ بھائی انہوں نے طاقتوروں کے خلاف بھی آپریشن کیا ہے. تو ساری سندھ کی جتنی بھی عوام تھی وہ ہمارے ساتھ تھی. سب نے دعائیں بھی کی. فیس بک پہ ہر جگہ پہ جو انہوں نے ہمارے حق میں کمنٹس لکھے.
نہیں تو آپ کو پتہ ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے حق میں پبلک کم لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ ہمارے حق میں اتنے لوگ آئے، ان کی محبت تھی، انہوں نے دیکھا کہ یہ رائٹ پہ ہیں۔ تو سر مجھے یہ بتائیے جو سندھ پولیس ہے، خاص طور پر لگے انکریجمنٹ کے ہیں، جو ہمارے سندھ پولیس ہے وہ اس پر جو لوگوں کا کافی مطلب اعتماد نہیں ہے، ان کا لوگ ہماری جو سندھ پولیس پر اس پہ اعتماد نہیں کرتے، وہ کیوں، کیا وجہ ہے، جبکہ ہمارے ایک اچھا ادارہ ہے، اچھا ڈپارٹمنٹ ہے؟ اور میرے پاس بالکل بھی یہ آپ کی وائس کلیئر نہیں آ رہی۔ آواز آ رہی ہے صدام؟ جی سر اب آ رہی ہے، لیکن پہلے نہیں رہتی، اب آپ ریپیٹ کیجیے گا۔ جی جی صدام، میں یہ کہہ رہا تھا پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے اچھا ڈپارٹمنٹ ہے، ہر ڈپارٹمنٹ میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح ہر گھر میں بھی جو ہے نا دو فیملیاں ہوتی ہیں، ان میں بھی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، اپنے اپنے جو ہے نا ذہن ہوتے ہیں، تو پولیس ڈپارٹمنٹ ایک اچھا ڈپارٹمنٹ ہے، ہر ڈپارٹمنٹ میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ مطلب جو ہے نا ہمارا ڈپارٹمنٹ میں 100% سارے اچھے لوگ ہیں، دو برے بھی ہوں گے، دو اچھے بھی ہوں گے، لیکن زیادہ تر اکثریت جو اچھے لوگوں کی انہوں نے قربانیاں دی ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں، اس ملک کے لیے، اس سندھ کے لیے، اپنے اپنے ڈسٹرکٹ کے لیے۔ تو سر آپ کا کہنا ہے کہ اچھا آپ نے کہا کہ ہمارے سندھ پولیس ہیں بالکل نوجوانوں نے جنہوں نے سندھ پولیس پر اپنے ملک کے لیے، اپنے سندھ کے لیے جان قربان کر دی، ایسے ہیں پولیس میں۔ کچھ ہوتے ہیں کہ دال میں کچھ کالا بھی ہوتا ہے، تو پوری کرے کہ دال چلا جائے تو پوری دال کالی ہو جاتی ہے۔ دیکھو سر میں یہ کہتا ہوں، ہر ڈپارٹمنٹ میں معاف کرنا میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ہر ڈپارٹمنٹ میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، جی ہر گھر میں ہوتے ہیں، ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، یہ تو ایک مطلب ایک سلسلہ ہے جو نا اللہ تعالیٰ نے ایک 5 انگلیاں بنائی ہیں، وہ بھی برابر نہیں بنائی نا، اس میں بھی بے فرق شک۔ رکھا ہے، کیوں رکھا ہے، یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ تو ہر ڈپارٹمنٹ اس طرح ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ اچھا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی بڑی قربانیاں ہیں، آپ پورے پاکستان کا آپریشن دیکھیں، ہماری ایجنسی، رینجر، فوج، انٹیلیجنس ادارے سب کے ساتھ پولیس نے مل کے آپریشن کیے، الحمدللہ اچھے اچھے آپریشن ہوئے اور کامیابی حاصل کی، آج پورا پاکستان سکون سے بیٹھا ہوا ہے، اس میں پولیس کا، ایجنسیوں کا، رینجر کا، فوج کا، سب کا کردار ہے، سب نے ساتھ مل کے کمبائنڈ آپریشن کیے تھے، جو پورا پاکستان آج سکون سے بیٹھا ہوا ہے۔ تو سر میرا آپ سے سوال یہ ہے، جی سر آپ تقریر رکھیں۔ جی جی میں نے جواب دیا آپ کو۔ تو سر میں اگلا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہاں آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں ہمارے یہاں تعلیم کا بحران بہت ہے، تو خاص یہاں پر سندھ ہمارے کافی تعلیم پر بڑا ہی ایشو ہوتا ہے، اس پر کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ جہاں پہ ہمارے سندھ میں منشیات کے کاروبار چل رہے بہت کچھ، جہاں ہمارے نوجوان جو نسل ہے، ہمارے سندھ کے، خاص طور سندھ کے بچے ہیں، وہ تباہی کا شکار ہے، تو اس حوالے سے کون سا ڈپارٹمنٹ اس پر ایکشن لے جسے وہ ہمارے جو ڈپارٹمنٹ، وہ ہمارے جو کر بند ہیں اس وقت، منشیات کے کاروبار چل رہے ہیں مختلف جگہوں پر، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ ہماری تباہی کا شکار ہے، نوجوان ہمارے جو نوجوان نسل تباہی کا شکار ہوتی، تو وہ پر ہمارا اچھے ڈپارٹمنٹ ہے، اس پر وہ کیوں نہیں ایکشن لیتے، جبکہ وہ ان کا کام ایکشن لینا، ایسے برائیوں کو روکنا، تو اس پر آپ صدام کا کیا بات کیا یہ ہے؟ کیا صدام جی بات جی یہ ہے کہ منشیات جو ہے اس ملک کے لیے ایک ناسور ہے، اس پہ کافی ٹیم سے نارکوٹکس، ایکسائز پولیس، پولیس ڈپارٹمنٹ، مختلف ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں اور کافی انہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ابھی بھی ڈسٹرکٹ پولیس، ہر ڈسٹرکٹ میں ان کی اپنی ایک انٹیلیجنس ہوتی ہے، اسپیشل برانچ ہوتی ہے، ڈسٹرکٹ پولیس ہوتی ہے، دوسرے ادارے ہیں ہمارے، سب مل کے اس پہ کام کر رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے جو نا اس میں کمی کوتاہیاں ہوئی ہوں گی کہیں پہ اور ہوتی ہوں گی، تو وہ اس ڈسٹرکٹ کی ذمہ داری بنتی ہے منشیات کو خاتمے کے لیے وہ اپنا بھرپور، میں اپنے دوستوں کو یہ مشورہ دوں گا بھرپور وہ کردار نبھائیں۔ جہاں پہ ہمارے سوشل میڈیا کے دوست ہیں، صحافی دوست ہیں، لوکل سوشل لوگ ہیں، جہاں پہ منشیات ایسی کوئی چیز، غلط چیز چل رہی ہے،
ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کنسرن اپنے ایس ایچ او کے پاس جائیں، بھائی یہ چیز غلط چل رہی ہے، اگر آپ کی نالج میں نہیں ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا، آپ اس کے آپریشن کریں، ٹھیک ہے. اگر آپ کی نالج میں ہے تو یہ چیز کیوں چل رہی ہے، تو مجھے یقین ہے وہ ایس ایچ او سخت فوری طور کاروائی کرے گا. ایس ایچ او کی نالج میں وہ چیز نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو کوئی بھی ایس ایچ او نہیں چاہے گا کہ میرے علاقے میں ایسی گندی چیزیں چلیں تاکہ میری ریپوٹیشن خراب ہو، میری عزت خراب ہو. کل میں میٹنگ میں جاؤں گا، سوال اٹھیں گے، پبلک میرے اوپر تنقید کرے گی. تو یہ الحمدللہ جو ہے نا، اس میں پولیس نے پہلے بھی کامیابی حاصل کی، آئندہ بھی کرے گی. آپ جیسے اچھے دوست جو ہے اس میں پولیس ایس ایچ او کے ساتھ رابطے میں رہے، ان کے ساتھ تعاون کریں. مجھے یقین ہے جیسے آپ پوائنٹیشن کرا اس پہ وہ کاروائی کریں گے. تو سر جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے دوست کا سوشل ورکر بھی ہیں اور جو صحافی بھی ہیں، سر دیکھیں اگر کوئی صحافی اگر کسی کی بلند اگر اپنے پرسنل کسی بھی کہیں پہ کچھ بھی ہو رہا ہے، غلط کام میں اپشیت کاروبار کر رہا ہے، تو اس کے خلاف اگر صحافی لکھتا ہے تو پھر اس کے دشمن بناتے ہیں، تو پھر وہ پولیس میں جاتے ہیں، پولیس پھر صحافیوں کو ہی ان کے اوپر ایف آئی آر داخل کر دیتی ہے، جھوٹی ایف آئی آر ہیں. تو پھر صحافی جائے کہاں، صحافی لے کے آتا ہے تو کہتے ہیں بھائی صحافی یہ جھوٹ لکھتا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ان پر ان کے بلا وجہ ان پر جھوٹی ایف آئی آر داخل کر دی جاتی ہیں، ان کو لاک اپ کر دیا جاتا ہے. تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو صحافیوں کو آپ کو تحفظ دیا جائے کیونکہ وہ حق سچ کی راہ پہ چلتے ہیں اور لکھتے ہیں. دیکھو صدام میرے بھائی، جب انسان سچ کی قلم ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے نا، پھر اللہ کی ذات کے علاوہ بندہ کسی سے نہیں ڈرے، ٹھیک ہے. اور اچھا ہے کہ امید صرف اللہ کی ذات ہی کے پاس ہے، ٹھیک ہے. جب قلم ہاتھ میں اٹھا لیا، سچ کا راستہ پکڑا، تو اس کو نہ اپنی زندگی کی پرواہ ہوتی ہے، نہ وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹتا ہے. ظاہر بات ہے جب آپ کنسرٹ آپ لکھتے ہو آپ کا حق ہے، لیکن آپ کنسرٹ جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے اس کے 10 مرتبہ آپ کے خلاف ایپلیکیشن دے. پولیس کو یہ پتا ہوگا کہ بھائی اس بندے نے، اس شخص نے، اس سوشل ورکر نے اس منشیات فروش کے خلاف ہمیں پوائنٹیشن کرائی تھی، ان کی پوائنٹیشن پہ ہم نے وہاں پہ کاروائی کی، اس کی منشیات کے اڈے بند کرائے، ان کے خلاف ایف آئی آر کیے. یہ جان بوجھ کر اس شخص کے خلاف غلط ایپلیکیشن دے رہا ہے. وہ چاہے بھلے 22A میں کورٹ چلا جائے گا اس کے خلاف، لیکن کورٹ میں بھی وہ ایس ایچ او وہی رپورٹ دے گا کہ سر اس شخص نے اس منشیات فروش کی نشاندہی کی تھی. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. لگتا ہے سر کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن آ رہا ہے، تو جلد سے جلد ہم سر جوائن کر لیں گے. سر ہمیں جلد سے جلد جوائن کر لیں گے، سر کے پاس انٹرنیٹ کا ایشو آ رہا ہے. سر کے پاس لگتا ہے انٹرنیٹ کا کنیکشن آ رہا ہے.
سر لگتا ہے آپ کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن آ رہا ہے. لگتا ہے سر کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن آ رہا ہے, تو ہم سر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد دوبارہ جوائن کر لیں. سر دوبارہ جوائن کر لیں. سر لگتا ہے جلد سے جلد ہمیں جوائن کر لیں. لگتا ہے سر کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن آ رہا ہے. سر آ گئے, سر نے جوائن کر لیا. جی سلام. جی سر لگتا ہے آپ کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن آ گیا تھا. ہاں میرے خیال میں تھوڑی پرابلم ہو گئی تھی نیٹ کی. تو سر میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کچھ دن قبل سکھر میں پاکستان غریب عوام پارٹی کے ضلع صدر وقار علی سومرو نے آپ کی قیادت میں ریلی نکالی گئی تھی. قبل روز ریلی نکالی جا رہی تھی جو ڈی ایس پی ممتاز منتی صاحب نے قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کی تھی, اور پاکستان غریب عوام پارٹی کے ضلع صدر سومرو کے لیے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھو وقار میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے. جتنے بھی ہمارے سوشل ورکر دوست ہیں, سکھر ڈسٹرکٹ کے ہوں, لاڑکانہ کے ہوں, جیکواں, شکارپور, پوری سندھ کے, کراچی تک, جامشورو تک, حیدرآباد تک میرے حق میں ریلیاں نکالی گئیں. میں ان سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور تقریباً کیونکہ میں خود سوشل بندہ ہوں, ہر سوشل بندے کے ساتھ تقریباً میں رابطے میں ہوتا ہوں. وہ میری دوستوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جن جن دوستوں نے میرا ساتھ دیا. اگر جن دوستوں نے میرا ساتھ نہیں بھی دیا ہے, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. جنہوں نے میرے خلاف اگر کوئی تنقید بھی کی ہے, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ان دوستوں کو بھی آپ کے ذریعے یہ میسج دے رہا ہوں کہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دے, چاہے اس میں کوئی بھی ہو. آپ نے سوال کہ میں تو وہاں بھی تھا. بہترین سر, آپ نے اچھی بات کہی کہ جو لوگ میرے خلاف تنقید کرتے ہیں تو ان لوگوں نے آپ نے میسج دے دیا. اچھا سر مجھے یہ بتائیے, خاص طور جو ڈی ایس جو فارم ہاؤس اچھے ہیں ان کو تو ہاتھ نہیں لگاتے, خاص طور ہمارے غریب جو ہے ان کو ہماری آفیسر ان کو زیادہ ٹارگٹ, ان کا ٹارگٹ نشان بنتے ہیں. دیکھو بھائی, ظاہر بات ہے جو یہاں پہ کام کرے گا اس کے خلاف تنقید تو ہوگی, اور ہم ذہنی طور تیار ہیں. ہمارے خلاف بھلے تنقید ہو, ہم سچ پہ ہیں انشاءاللہ. لیکن جو سچ پہ ہوتا ہے تو جیت اس کی ہوتی ہے. ہم سچ پہ تھے, جیت ہماری ہوئی ہے. اس طرح میرے جیسے کافی پولیس افسران ہمارے بھائی ہیں جو تنقید کا نشانہ بنتے ہیں, کیونکہ وہ اس ملک کے لیے, اس دھرتی کے لیے, صوبے کے لیے, اس اپنے ڈسٹرکوں کے لیے وہ کام کرتے ہیں, اپنا کردار اچھی طریقے سے نبھاتے ہیں. تو ان کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے, یہ تو دنیا کا دستور ہے. تو سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارا کافی دیکھتے ہیں کہ انکروچمنٹ کی جو ٹارگٹ نشانہ ہوتا ہے غریب عوام پہ ہوتا ہے, تو ان سے پہلے چھتی نہیں ہوتی. وہ بیچارے کما کے تھک جاتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے کماتے ہیں سارا دن. تو کبھی یہ سر آج کل نہیں ہوتا, جب سے کافی دور سے یہ چل رہا ہے کہ انکروچمنٹ کے آپریشن ہو رہا ہے, یہ آج فلاں کا گرا دیا, جبکہ دوسرے جو ہم دیکھیں ہیں ہاسپٹل ہے جو وہ بھی غیر قانونی بنا ہوا ہے, غیر قانونی پلاٹ بنے ہوئے ہیں دوسرے کے قانون کو ٹائم دیا. جب دیکھتا ہوں غریب کہ ان کو جلد سے جلد کر دیا جاتا ہے, ان کو ٹارگٹ کے نشانہ بنایا جاتا ہے. اس کی حالت کیسے افسر میں کافی میں اس کے لیے وہ میرے سر بھائی میں دو الفاظ بولوں.
جی سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. الفاظ کہوں گا, غریب ہو یا امیر ہو وہ دونوں انسان ہیں, ٹھیک ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہے, چاہے اس میں کوئی بھی ہو. جو غلط سر جو بہت جو دیکھ رہے ناظرین ہمیں فیس بک لائیو پر آپ کمنٹس بھی کر رہے ہیں, کافی وقار علی صاحب اچھے کمنٹس کر رہے ہیں. تو سر جو ہمیں دیکھنے والے ہیں ہمارے جو سوشل ورکر ہیں, اچھے نوجوان جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی اچھا سا میسج جیسے کہ آپ سے وہ کچھ سیکھ سکیں. جو سندھ میں سوشل ورکر ہیں سب اپنا اچھا اچھا کام کر رہے ہیں. سب کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ آپ سچ کا ساتھ دو, سچ بولو. کسی بھی پارٹی, کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو, ٹھیک ہے, آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کر کے سچ لکھیں, سچ بولیں, سچ کا ساتھ دیں. اس میں آپ کی بھی کامیابی ہے, اس صوبے سندھ کی بھی کامیابی ہے, اس ملک پاکستان کی بھی کامیابی ہے, ہم سب کی کامیابی ہے. تھینک یو سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, ہم آپ کے سینڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمارے پلیٹ فارم پہ آئے اور ہمارے جو کو کچھ سکھایا. سر بہت شکریہ سر. جی ناظرین پھر انشاءاللہ نیو کے ساتھ بات ہوتی ہے. بہت شکریہ سر بھائی آپ کا, آپ نے جو ہے